بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، ائمہ مجتہدین کے درمیان اور فقہا کے درمیان، علماء کے درمیان اختلافات کیوں، اس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ ان اختلافات کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 6 اسباب ہیں۔ اور پہلا سبب جو ہے وہ اصول کا اختلاف ہے، پرنسپل کا اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے فقہا کے درمیان، علماء کے درمیان اختلافات ہوئے۔ اختلاف کا جو دوسرا سبب ہے وہ نصوص کا اختلاف ہے، روایتوں کا اختلاف ہے، احادیث کا اختلاف ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور مثالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے، احادیث کے اختلاف کی وجہ سے کس طرح سے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا۔ بہت سے فقہی مسائل ایسے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی عمل ناجائز ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا جائز ہے، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو الگ الگ روایتیں حضور سے ہیں، الگ الگ حدیثیں حضور سے مروی ہیں، ان کی وجہ سے علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان اور فقہا کے درمیان اختلافات ہوئے۔ مثال کے طور پر چھوٹی ہوئی رکعت کو کس طرح ہم مکمل کریں گے، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو سکون سے جاؤ، اطمینان سے نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز شروع ہے، تو مسجد میں دوڑنے کی اور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اسی کانسیپٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وما فاتکم فقضوا، یعنی امام کے ساتھ جو نماز کا حصہ تم کو ملے وہ امام کے ساتھ پڑھو، اور جو رکعت چھوٹ جائے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو مکمل کرو، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی قضا کرو۔ تو اب مکمل کرنے میں اور قضا کرنے میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکمل کرنے کی جو روایت ہے فَأَتِمُّوا، جس میں آپ نے فرمایا، اس کو آپ ایک مثال سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی 3 رکعت نماز چھوٹ گئی، تو اب وہ فَأَتِمُّوا کے لحاظ سے، یعنی مکمل کرنے والی روایت کے لحاظ سے، جب وہ اپنی نماز پڑھے گا بعد میں، تو 1 رکعت امام کے ساتھ اس کو ملی۔ امام جب سلام پھیر دے گا تو وہ کھڑا ہوگا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورہ ملائے گا، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائے گا۔ اس رکعت میں اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر اس کی پہلی رکعت وہ ہے جو امام کے ساتھ اس کو ملی ہے، اس لیے اس کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ تو امام کے ساتھ ایک رکعت جو ملی ہے اس کے بعد پھر ایک رکعت مکمل کرے گا جس میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورہ ملا کر کے ایک رکعت مکمل کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھے گا، اور ان دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورہ ملانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس کے آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی سورہ نہیں ملائی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہوا مکمل کرنے کا، اور امام شافعی نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی 3 رکعت چھوٹ جائے تو وہ اسی طرح سے نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ فقضو، تم قضا کرو۔ قضا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ جب وہ پڑھے گا اس کے بعد کھڑا ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا، گویا کہ اب اس کی یہ پہلی رکعت ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورہ ملائے گا، اس کے بعد 1 رکعت پر بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا، اور 2 رکعت اس کو پڑھنا ابھی، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی سورہ ملائے گا، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھے گا جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بیٹھ جائے گا اور سلام پھیر دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ مسلک فقضو کے لحاظ سے ہے، یعنی تم نماز کی قضا کرو، اور امام ابو حنیفہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو چونکہ روایت میں اختلاف پیدا ہوا، ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ فَأَتِمُّوا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ فقضو، اور دونوں کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سے فَأَتِمُّوا اور فقضو کے لحاظ سے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا اور حکم میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہ مثال ہے نصوص میں اختلاف کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہونے کی۔ اس کی ایک اور مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء علیہ، جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تو فلا شیء علیہ، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے فلا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو امام شافعی نے پہلی روایت کو لیا جس میں فرمایا گیا کہ فلا شیء علیہ، اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا نظریہ ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، امام شافعی کا موقف ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ فلا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، تو امام ابو حنیفہ نے اس کو اختیار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ایک مسلک کے لحاظ سے، امام حنیفہ کے لحاظ سے نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اور امام شافعی کے لحاظ سے جائز ہے۔ تو یہ جو 2 مسلک ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور سے دونوں طرح کی روایت ثابت ہے۔ اس کی ایک اور مثال سے آپ سمجھیے، وہ مسئلہ جو بہت ہی مشہور معروف ہے، جس میں اختلاف بہت مشہور ہے، وہ مسئلہ رفع یدین کرنے کا ہے اور نہ کرنے کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے
کہ رفع دین کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلک کوئی، یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی بہت بڑا ہے، میجر اختلاف نہیں ہے، صرف بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے، افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا لوگوں سے کہ میں تم کو حضور کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، اور اس نماز میں عبداللہ بن مسعود نے، جو مشہور صحابی ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہیں کیا، صرف ایک جگہ رفع دین کیا نماز کے شروع میں، اس کے بعد کہیں رفع دین نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں، یعنی حضور کی نماز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو تھا وہ رفع دین نہ کرنے کا تھا، رفع دین چھوڑنے کا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود کی ہی دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ان دونوں حضرات کو میں نے رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا جو آخری عمل تھا وہ رفع دین نہیں کرنے کا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ کے امام کہے جاتے ہیں اور سیکنڈ موسٹ سینئر امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے نمبر کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ میں نے مدینہ والوں کو رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رفع دین کرنے کا ہوتا تو مدینہ والے ضرور اس کو کرتے، لیکن میں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین پہلے کرتے تھے، اور آپ کا آخری عمل جو تھا وہ رفع دین نہیں کرنے کا تھا، لہذا رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نخعی بہت بڑے امام ہیں، ان کے سامنے رفع دین کرنے کی ایک روایت وائل بن حجر کے حوالے سے، ان کی سند سے بیان کی گئی کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی نے ایک بات کہی، وہ بات بہت غور کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائل بن حجر نے حضور کو رفع دین کرتے ہوئے ایک بار دیکھا ہوگا، 2 بار دیکھا ہوگا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے 50 بار دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ رہتے تھے، سفر و حضر میں آپ کے رفیق تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، آپ کی سنتوں پر قربان جاتے تھے، تو انہوں نے حضور کے عمل کو اچھی طرح آبزرو کیا ہے، تو ان کا جو عمل ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے بہت قریبی تھے اور حضور کے ہمہ وقت ساتھ رہنے والے تھے۔ یہ دلائل ہیں رفع دین نہ کرنے کے۔ جو لوگ رفع دین کرنے کے قائل ہیں، مثال کے طور پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان دونوں امام کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا چاہیے، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع دین کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ
رفع دین رکوع میں جاتے وقت بھی کرنا چاہیے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ امام شافعی نے اس کو اختیار کیا اور امام احمد بن حنبل نے اس مسلک کو اختیار کیا۔ ان حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے، ان دونوں امام کی یا جو لوگ رفع دین کے قائل ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں دو نقطہ نظر سامنے آئے، دو مسلک سامنے آئے۔ ایک مسلک ایک رفع دین کرنا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک ہے، اور دوسرا مسلک یہ ہے، امام ابو حنیفہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنا ہے، اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ رفع دین کرنا ہے، جیسا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا چاروں اماموں میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ روایتیں الگ الگ ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس اختلاف کی وجہ نصوص کا اختلاف ہے، روایتوں کا اختلاف ہے، احادیث کا اختلاف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ رفع دین کرنا اور رفع دین نہ کرنا دونوں حضور سے ثابت ہے۔ لہذا جو لوگ رفع دین کرتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ایسا وہ سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ روایتیں دونوں طرح کی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بہتر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کہتے ہیں، صرف بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رفع دین کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس لیے ائمہ کے درمیان رفع دین کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا یہ نصوص کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا، روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا، احادیث کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ آئندہ کی گفتگو میں اختلاف کے جو دوسرے اسباب ہیں، یعنی فہم کا اختلاف، حالات اور زمانے کا اختلاف، لغت اور محل کا اختلاف، علم کا اختلاف، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔